ہمارے محلے کے ایک عشرت دادا ہوا کرتے تھے۔ چھوٹے بڑے سب ان کو عشرت دادا کہتے تھے۔ 100 سے اوپر پہنچ چکے تھے، لیکن اب بھی ان کے ہاتھوں پیروں میں کافی طاقت تھی۔ باتوں باتوں میں ایک بار انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے ایک بہت پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ یہ واقعہ ہم تک سینہ بہ سینہ پہنچا ہے۔ میں نے اپنے دادا کی زبان سنا تھا، جبکہ میرے دادا کو بھی ان کے بزرگوں نے سنایا تھا۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے نیا اوت پر قبضہ جمایا تھا۔ لکھنؤ میں جو انگریزی کمشنر متعین تھا وہ بہت سخت تھا۔ اس کا ایک اصول و طریقہ یہ تھا کہ جلد از جلد عوام کا رہن سہن بول چال لکھنا پڑھنا سیکھ لینا چاہیے تاکہ عوام میں گھل مل جائے۔ کمشنر کے ساتھ اس کی ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ اس کی بیوی یا فوت ہو چکی تھی یا لندن میں رہ گئی تھی۔ بہرحال کمشنر اپنی بیٹی کے ساتھ لکھنؤ میں رہتا تھا۔ ایک دن بیٹی نے باپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ہندوستانی زبان سیکھنا چاہتی ہے۔ باپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا اگر میری بیٹی نے ہندوستانی زبان اچھی طرح سیکھ لی تو وہ اسے کسی اچھے عہدے پر متعین کر دے گا۔ کمشنر نے بیٹی کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کر دیا۔ ان دنوں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی ہوا کرتی تھی۔ کمشنر نے بیٹی کو فارسی پڑھانے کے لیے فارسی کے ایک عالم قاری امام بخش کو بلایا۔ قاری صاحب کی ایک ہی شرط تھی کہ لڑکی اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہونا چاہیے، تبھی وہ لڑکی کو پڑھائیں گے۔ قاری صاحب نے لڑکی کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ٹیوشن کے دوران اگر نماز کا وقت آ جاتا تو قاری صاحب وہیں پر نماز پڑھتے۔ جب لڑکی اپنا سبق یاد کر رہی ہوتی تو قاری صاحب گم سم یا خاموش بیٹھنے کے بجائے قرآن شروع کر دیتے۔ قاری صاحب کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ سننے والوں کا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ قاری صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دن لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ نماز میں اور یوں بیٹھ کر کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری نے کہا جب آپ پڑھتے ہیں تو میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ میری سمجھ میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، مگر میرا دل کرتا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں اور میں سنتی رہوں۔ قاری صاحب نے کہا کہ یہ میری آواز کا کرشمہ نہیں بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے کہ دل میں اترتی جاتی ہے۔ کچھ دن گزر گئے تو میری نے ایک دن بہت ہچکچاتے ہوئے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ مانیں، آپ جو پڑھتے ہیں مجھے بھی دکھائیں۔ میں نے کہا کیسی بات تم نے کر دی؟ کمشنر صاحب کو معلوم ہوگا تو مجھے مروا دیں گے کہ میں ان کی بیٹی کا دین برباد کر رہا ہوں۔ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ تم مجھ سے قرآن پڑھو گی تو وہ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں نے ان کی بیٹی کو مسلمان بنانے کے لیے ورغلا رہا ہوں۔ میری نے کہا لیکن یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے، میں فارسی بھی تو آپ سے پڑھ رہی ہوں۔ جب فارسی سیکھنے میں کوئی عیب نہیں تو عربی سیکھنے میں بھی کیا برائی ہے؟ میں نے کہا تمہاری دلیل بہت درست ہے، مگر قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے، اس کو پڑھانا اور تمہیں سمجھانا بالکل دین کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں سمجھا کہ اس نے اپنے دل سے یہ خیال نکال دیا ہے، مگر وہ اپنی ضد کی پکی نکلی۔ کئی دن بعد اس نے پھر وہی بات کی۔ اس نے کہا قاری صاحب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس بات کا علم میرے اور آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوگا اور نہ کبھی آپ پر کوئی آنچ آئے گی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا۔ جب میں ہر طریقے سے اس کو سمجھا کر تھک گیا پھر وہ مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے دل میں کہا کہ اب اللہ ہی مالک ہے، جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ فارسی کے ساتھ عربی بھی پڑھنے لگی تھی۔ ایک